ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ انک میت وانہم میتون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں ان کفار کا رد ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا انتظار کیا کرتے تھے۔ انہیں فرمایا گیا کہ خود مرنے والے ہو کر دوسرے کی موت کا انتظار کرنا حماقت ہے۔ کفار تو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے، پھر انہیں حیات عطا فرمائی جاتی ہے۔ اس پر بہت سے شرعی دلائل قائم ہیں، ان میں سے دو یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان میں نماز پڑھتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اے لوگو تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام امت پر حجت قائم کریں گے کہ انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی اور دین کی دعوت دینے میں بہت زیادہ کوشش سر فرمائی، اور کافر بے فائدہ معذرتیں پیش کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے سب لوگوں کا جھگڑنا مراد ہے کہ لوگ دنیاوی حقوق کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور ہر ایک اپنا حق طلب کرے گا۔ اس آیت سے بندوں کے حقوق کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، لہذا جس نے کسی کا کوئی حق تلف کیا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معاف کروا لے، ورنہ قیامت کے دن حق کی ادائیگی کرنا پڑی تو وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہاں اس سے متعلق احادیث بھی ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے جس دن درہم و دینار پاس نہ ہوں گے۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس و کنگال کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سامان۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی حق تلفی کرنے سے محفوظ فرمائے، اور جن کے حقوق تلف ہو گئے تو دنیا کی زندگی میں ہی ان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔